السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کی ریویژن کیا یاد رہا؟ والدین کو اف نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ان کے آگے جھک کے رہنا چاہیے، ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں. اپنے اعمال نامے کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے کہ اس میں کیا درج ہو رہا ہے. اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. بات احسن طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ جھگڑے، فساد اور تعلقات کی خرابی سے بچا جا سکے، کیونکہ عموماً ہم جتنی بھی خرابیاں دیکھتے ہیں لوگوں کے باہم تعلقات کی، ان کی بنیاد یا آغاز زبان سے ہوتا ہے. توکل، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی جن صفات کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں ان کو اختیار بھی کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر اس خوبی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. توکل انسان کو مضبوط بناتا ہے. یعنی جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو بے فکر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک قوت بھی آ جاتی ہے. جی ہاں، علم کی بنا پہ بات کرنی چاہیے، محض گمان کی بنا پر نہیں. یہ نہ کہو میں نے دیکھا جب تک دیکھا نہ ہو، یہ مت کہو میں نے سنا جب تک سنا نہ ہو. توہمات سے پرہیز کرنا چاہیے. کسی کو بھی بد دعا نہ دے، کیونکہ اگر وہ دوسرے کو تکلیف دے گی تو بھی آپ تکلیف میں ہوں گے، اور اگر اس کو نہیں لگی تو واپس آپ پہ پلٹی تو وہ بھی مشکل ہوگی. علم حاصل کرنے کے لیے ادب، احترام، صبر اور شوق ضروری ہے. لا علم لوگوں سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ بغیر علم کے آپ کو گمراہ کریں گے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، یہ کوئی الجھن ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو مثلا ہم پڑھ ہی رہے ہیں، جیسے دین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اور ہم جا کر گھر والوں سے پوچھنا شروع کر دیں جنہوں نے سنی نہیں بات، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مدد نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو جو ہی یاد آئے اسی وقت پڑھ لیں. کسی بھی نیکی پہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں. جس کا مقصد آخرت کی کامیابی ہو وہ ہر معاملے میں محتاط ہوتا ہے، خاص طور پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کہ ان پر زیادتی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو. ان لوگوں کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے جس سے وہ شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ 24/7 انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اس دن سے جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اس دن تک جب تک وہ دنیا سے چلا نہ جائے. حتیٰ کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی بھی یہ میرا شکار بن جائے اور سیدھے راہ سے ہٹ جائے اور اللہ سے اچھا گمان نہ رکھتے ہوئے دنیا سے جائے اور اس کی عاقبت برباد ہو جائے. کسی بھی جگہ پر جب آپ جائیں تو اللہ سے دعا کریں کہ خیر و بھلائی کا داخلہ اور خیر و بھلائی سے ہی واپسی ہو. انسان جس طرح سوچتا ہے نا تو بہت سی چیزیں اسی طرح پر ہونے بھی لگتی ہیں. تو اس لیے گمان اچھا رکھنا چاہیے، سوچ اچھی ہونی چاہیے، سوچ مثبت ہونی چاہیے. اور انسانوں کے بارے میں جو ہمارا گمان ہوتا ہے تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس شخص کو آپ جیسا دیکھتے ہیں نا پھر اس کے صحیح عمل بھی آپ کو الٹا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے اندر ایک مختلف سوچ ہوتی ہے. تو مثبت سوچ رکھیں، منفی سے بچیں. کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان والدین کو رلائے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو ان کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہو، ان کی آہ نہ لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شہر رمضان، پیج 9 سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے روزے کی نیت بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا۔ یہاں پر بیسیکلی روزے کی نیت کی بات کی گئی ہے اور دو چیزیں یہاں رکھی گئی، یعنی روزے کی قبولیت کے لیے ایک ایمان اور دوسرے احتساب۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اس کا حکم سمجھتے ہوئے روزہ رکھ رہی ہوں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ دراصل اللہ کا حکم ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے یا کچھ لوگوں نے مل جل کر اس مہینے کا تعین نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں بہت مصروف ہوں تو بہتر ہے میں شوال میں پورے روزے رکھ لیتی ہوں، تو ایسا کرنے سے کیا اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا فریضہ جبھی ادا ہوگا جب وہ اس مہینے میں اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ روزہ رکھے گا کہ میں اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہوں، کسی اور کی نہیں، حتیٰ کہ اپنی خواہش نفس کی بھی نہیں۔ اور احتساب کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے روزے کی جو مشقت ہے یا روزے میں جو میں تکلیف اٹھاؤں گی اس کا اجر اللہ سے چاہوں گی، میرا حساب اللہ پر۔ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احتساب لفظ میں اجر کہاں سے ہے، تو احتساب کا لفظ جو ہے وہ حساب سے ہے۔ تو حساب کتاب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، مثلا کسی دکاندار سے آپ نے کچھ خریدنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قیمت دیتے ہیں اور چیز لیتے ہیں، اور وہ آپ سے مال لیتا ہے اور چیز آپ کو دے دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حساب کتاب۔ تو دنیا میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، لین دین کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ روزے کا لین دین جو ہے یہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا حساب کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور مجھے اس کا اجر اسی سے چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور اس میں آپ تھک جاتے ہیں یا پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی مشقت ہوتی ہے، صبح صبح اٹھ کے کھانا پڑتا ہے، پھر ایک مخصوص وقت میں آپ کو افطار کرنا ہی ہے، اگر آپ کہ نہیں میں I don't feel like eating now، کیونکہ جب کافی دیر ہم بھوکے رہتے ہیں تو پھر بھوک بھی مر جاتی ہے، جیسے اس وقت بعض اوقات اتنی بھوک نہیں لگی ہوتی، لیکن کیا حکم آ جاتا ہے؟ روزہ ابھی کھولو۔ تو یہ بھی ہم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اسی کے حکم سے روزہ رکھ رہے ہیں، اسی کے حکم سے کھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کھانے میں بھی برکت ہے، اسی کے حکم سے صبر کر رہے ہیں، ساری خواہشات سے رک رہے ہیں، تو ان ساری کیفیات کو ہم کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے نہیں، یا کسی اور سے جزا پانے کے لیے نہیں، یا کسی سے شاباش لینے کے لیے ہم یہ ساری تکلیف نہیں اٹھا رہے، بلکہ اللہ سے اجر پانے کے لیے۔ تو ہمارا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ ہی ہمیں اس کی جزا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ فإنہ لی وانا اجزی بہ، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ضروری ہے کہ رمضان کے اختتام تک، آخر تک ایمان اور احتساب، ایمان یعنی اطاعت اور احتساب یعنی اجر کی امید اللہ سے رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ روزے رکھیں۔ اس سے آپ کے روزوں کی عبادت میں ایک خاص روح پیدا ہو جائے گی، ایک لذت نصیب ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، تو ہماری نیت میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی میرے اس روزے کو قبول کرے اور یہ روزہ میرے لیے قیامت کے دن سفارش کرے، یعنی شفاعت کی نیت۔ یعنی روزے میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم روزے سے کیا چاہتے ہیں، یعنی کیوں روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اجر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اجر، ثواب، فائدہ اللہ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا۔ احتساب جو ہے وہ اجر کے مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا کہ قیامت کے دن یہ مجھے فائدہ دے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا،
وہ جنت کا ایک دروازہ ہے الریان، اس میں سے پکار آئے گی. تو اس طرح آپ کی جو نیت ہے اور آپ کا جو شعور اور احساس ہے وہ آپ کے روزے کو خوبصورت بنا دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کچھ اور نیتیں بھی ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی؟ ڈائٹنگ، صحت حاصل ہوگی، بڑھاپا جلد نہیں آئے گا، دردیں ختم ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے روزہ رکھنے کی. جب یہ فائدے آپ پڑھتے تو خوش ہو جائیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس مشقت میں ڈالا تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ان مع العسر یسرا. روزہ رکھنا ایک عسر کا کام ہے، یعنی مشکل کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں بھی اس میں ہمارے لیے آسانی رکھی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو تنگی تنگی ہے ساری، تو آسانی کہاں ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ یسر عسر کے ساتھ ہے. مثلاً ایک شخص روزانہ ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس شخص میں اور ایک دوسرا شخص جو سست ہے، کبھی نہ ایکسرسائز کرتا ہے اور نہ ہی اور کوئی اپنی کیئر کرتا ہے، کیا ان دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. لیکن ایکسرسائز ایک عسر کا کام ہے، مشکل کام ہے، تنگی والا کام. ایک لمبی واک سے انسان گھبراتا ہے، اچھا آدھا گھنٹہ واک بڑا مشکل ہے. لیکن جب یہ مشکل نہیں اٹھاتا تو پھر مشکل پر مشکل اٹھاتا ہے. لیکن جب یہ مشکل انسان اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آسانی آ جاتی، آپ کے جسم میں فلیکسیبلٹی آ جاتی، آپ کی صحت اچھی ہو جاتی. تو اسی طرح جب آپ روزے کی مشقت اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن آپ کی نیت اجر کی ہونی چاہیے، صرف دنیا کے ان فائدوں کی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بونس ہے، خود بخود ہی آ جائے گا. اس کی آپ نیت نہ بھی کریں تو یہ فائدے حاصل ہو جائیں گے یا نہیں؟ یہ ہو جائیں گے. جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں کل ہی پڑھا نا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کوشش کی قدر کرے گا. اور اس قدردانی میں آخرت کا اجر تو ہے ہی، دنیا کے فائدے خود بخود آ جائیں گے، چاہے آپ اس کی نیت کریں کہ نہ کریں. لہٰذا آپ کی نیت اجر کی ہو، آپ کی نیت ڈائٹنگ کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نیت کسی بیماری سے شفا حاصل کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں جو روزے کے مقاصد بتائے گئے ہیں وہ یہی نہیں بتائے گئے. اور اگر انسان آخرت کا اجر بھول کے صرف یہی فائدے دیکھتا رہے اور پھر روز اسکیل پہ کھڑے ہو کے دیکھے کتنا وزن کم ہوا، کم مشکل ہی ہوگا اور بڑھے گا. اس لیے کہ رمضان کے ساتھ کھانا پینا بھی بڑھ ہی جاتا ہے. تو یاد رکھیے، جو شخص صرف دنیا کی جلد ملنے والی نعمتوں یا جلد ملنے والے فائدے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس دنیا میں جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے، ضروری نہیں سب کو ملے. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے. یعنی نیک کام اگر دکھاوے کے لیے ہے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہے، تو وہاں اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی قبولیت نہیں. اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، جتنی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مؤمن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، روزہ فرض عبادت ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. یعنی چھوٹی چھوٹی بات سے، یعنی وہ مجھے آج صبح وامٹنگ ہو گئی تھی تو میں اب روزہ رکھوں کہ نہیں، بھئی کچھ نہیں ہوگا، رکھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. نیت یہ نہیں، لیکن اس کا فائدہ تو بہرحال ہے. پھر روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں، یعنی جن چیزوں سے روزہ خراب ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. روزے کو فاسد کرنے والے کاموں سے بھی بچیں. فاسد کرنے والے کام کون سے ہیں؟ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، یاد ہے؟ ہموم اور غفلتیں، غم، ہم، پریشانیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ غفلت، اور پھر روزے کو خراب کرنے والی، بگاڑنے والی چیزیں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں، زیادہ میل ملاقات. پھر اسی طرح روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں.
گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلا جائے نماز، قرآن مجید، ذکر اذکار کی کتب. اس سے وقت کی بچت ہوگی اور آپ کی عبادت میں سہولت ہوگی. ورنہ کیا ہے کہ قرآن مجید کہیں رکھا ہوا ہے، جائے نماز ڈھونڈے مل نہیں رہی، وہ کتاب کدھر گئی میری. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. تو کل ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ رمضان شہر السحور والافطار پہ. چلیے اب قرآن مجید پڑھتے ہیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. 16واں پارہ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال کہا خضر علیہ السلام نے، الم اقل لك کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انك لن تستطيع معي صبرا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یعنی میرے علم سکھانے کا طریقہ مختلف ہے تمہارے طریقے سے، اور اس میں صبر کی زیادہ ضرورت ہے. ایک علم ہوتا ہے ظاہری علم، آپ ایک کتاب لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں تجربے اور مشاہدے کی روح سے، تو اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. لیکن علم کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ ہے وہ علم جو ظاہر میں نہیں ہوتا، پردے کے دوسری طرف اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے، دوسرا رخ ہوتا ہے، جس تک پہنچنے کے لیے زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے. سطحی علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت مشقت نہیں کرنی پڑتی، اگرچہ علم کا ہر راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن باتوں کی تہ تک پہنچنا، کسی چیز کی گہرائی تک جانا اور اوپر کے درجے سے اتر کر نیچے تک پہنچنا، یہ بہت وقت بھی لیتا ہے اور صبر بھی لیتا ہے. تو یہاں پر خضر علیہ السلام جو علم دے رہے تھے وہ اس سے مختلف تھا جس کا سیکھنا سکھانا عام طور پر ہم علم کے نام سے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے. اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت سی اور باتیں بھی پتہ چل جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو اور بھی عجیب کام دیکھتے. ابھی تو 3 چیزیں دیکھی تھی، بہت سی اور بھی دیکھتے، لیکن انہیں اپنے ساتھی سے شرمندگی محسوس ہوئی اور کہا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے. اور فرمایا کہ اگر موسیٰ صبر کرتے تو اور عجائبات کا مشاہدہ کرتے. تو کہنے لگے اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی.
اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے تھے اب اگر میں نے کوئی انٹرفیئرنس کی تو بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ خضر علیہ السلام کے سکھانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، لیکن یہاں جب کشتی کو عیب لگانے کی بات آئی، کشتی کو پھاڑنے کی بات آئی، تو اس کو اپنے ذمہ لیا کہ اردت، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، اپنے ارادے سے نہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ تو یہ دراصل ادب اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا، عیب والے کلمے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ یہ اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہی شفا دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی بچہ ہے، والدین کا بہت پیارا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے خضر اس کی جان لے لیتے ہیں، بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ایک ہی چہیتی اولاد ہوتی ہے اور بڑی دعاؤں سے وہ ملی ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچانک وہ بچہ یا ایکسیڈنٹ سے یا کسی حادثے سے یا کسی اچانک بیماری سے فوت ہو جاتا ہے۔ تو والدین کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ انسان کے اندر ایمان ہو، ایمان کی پختگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اور جب قتل کیا گیا تو بہت غمگین ہوئے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے، یعنی وہ ایسے ایسے کام کرتا کہ وہ ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتا۔ اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کر رہا ہے اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو بہت ناگوار ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا، اسے ساری زندگی اس کا جواب نہیں ملتا، لیکن جواب اس کا کیا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اس کی تقدیر تھی۔ اللہ کا فیصلہ ہماری چاہتوں اور ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتا ہے، ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، چاہے اس چیز کی وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں میں انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کفر پر تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا، یعنی اگر وہ بڑا ہوتا تو انتہائی برا انسان ہوتا اور ماں باپ کا بھی ایمان خراب کر دیتا، ان کو بھی اپنے ڈھنگ پہ لے آتا۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کے بچے کو واپس لے لیا۔ یاد رکھیے تقدیر کے فیصلوں پر اللہ کو الزام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا علم زیادہ ہے ہمارے علم سے، اللہ زیادہ مہربان ہے انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان کام چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان کام کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہ دینا، یعنی تمہاری زندگی میں جب ایسی چیزیں آ رہی ہوں جو تمہیں سخت ناپسند ہے تو اس پر اللہ کو بلیم نہیں کرنا کہ وائی می، میرے ساتھ آپ نے کیوں ایسا کر دیا اور یہ تو زیادتی ہے نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، یعنی اس کی بجائے کوئی اور بچہ ان کو ملے جس سے خیر و بھلائی آئے،
اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر ایسا کیا گیا. میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یعنی یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ رب کے حکم سے کیے ہیں. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. یاد رکھیے صبر بہت بڑی دولت ہے. کامیابیاں صبر کے ساتھ ہیں. وقتی طور پر اگر ایک چیز کا نقصان ہوتا بھی نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اس کو توکل کریں، بھروسہ کریں، دعا کریں، اسباب اختیار کریں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے اندر سے آپ کے لیے خیر نکال دے گا، آپ کو راضی کر دے گا. یہ جو تیسرا انسیڈنٹ ہے جس میں خضر ان لوگوں کی دیوار بناتے ہیں جس بستی سے انہیں کھانا نہیں ملا، تو ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دیوار بنائی ہے یہ یتیم بچوں کے خزانے پر بنائی ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کہ جب یہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں. ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اس لیے ان کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ بڑے ہی کام کی بات ہے. پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا اصول، بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں خود نیک بن جائیں. بچے آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور آپ کی نیکی کے اثرات ان تک پہنچیں گے. تو جب بچے ستائیں، جب بچے پریشان کریں، نیک راستے پر نہ آئیں تو دیکھیں ہم نے تو اس عمر میں کوئی غلط کام نہیں کیے، ان پہ توبہ کریں. یا پھر یہ کہ آج میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو میں اللہ کی نافرمانی کی کر رہی ہوں. کیونکہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں اس کا نافرمان کر دیتا ہے. اور اگر انسان نیک ہوتا ہے تو صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے. انسان کی عبادت کی برکت دنیا اور آخرت میں اس کی اولاد کو ملتی ہے کیونکہ وہ ان کے بارے میں شفاعت کرتا ہے. اس کی اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے تاکہ انسان اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پائے. قرآن مجید میں آتا نا کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دیں گے، الحقنا بہم ذریتہم. کیونکہ انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے، اس کی اولاد اس کے ساتھ ہو کسی بھی خوشی کے مقام پر. لیکن یہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی نیکی کا اولاد کو لازمی فائدہ ملتا ہے. کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں، خوشحال انسان کو، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک ہوگا. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے، یعنی میں ذرا سست پڑ جاتا ہوں، نفل چھوڑ دیتا ہوں، تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بنے. یعنی اگر میں نے عبادت میں کوتاہی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال میرے بچوں پر بھی پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے. اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول وکان ابوہما صالحا کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی یہ چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ اپنے بچوں کی خاطر میں خود نیک بن جاؤں. ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے بے شک میں تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں زیادہ کر دیتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی مجھے تمہاری طرف سے پریشانی نہیں آئے گی. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا. میں اپنی عبادت اس لیے زیادہ کرتا ہوں تاکہ اللہ میری عبادت کو قبول کر کے کل تجھے بھی نیک بنائے. اسی طرح ایک شخص تھا کہ جب اس کا کوئی بیٹا اخلاقی طور پر بگڑ جاتا، یعنی کوئی غلط کام کرتا، تو وہ شخص صدقہ کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں اور انہیں صاف کریں. تو گویا صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اللہ کے راستے میں دینا، بخل سے نکلنا انسان کو خود بھی فائدہ دیتا ہے اور اولاد کی بھی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے.
اور اس میں شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا میں نے کہ میرے تفسیر کے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب میرے پاس کوئی خاتون آ کے یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی دعا بتائیں، میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، چھوٹے بچے جیسے تنگ کرتے ہیں نا، تو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کسی غریب کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا بچہ خود ہی کھانے لگے گا. تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا، کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ. یعنی جہاں دیکھو کہ کمی ہے جس راستے میں، وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی شروع کر دو. جب تم دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو گے، کسی اور کے لیے سوچو گے، اور دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنے ہی گھر میں بچے ہوتے ہیں، اپنے نہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے، دیورانی جٹھانی کے، اور بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں نا. تو دوسرے بچوں سے پیار کرو، دوسرے بچوں کا خیال کرو، انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو دیکھو کہ کس طرح تمہاری اولاد میں اس کی خیر و بھلائی لوٹتی ہے. تو وہ صدقہ کر کے کہتے، اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے ہے. یعنی میں نے یہ صدقہ کیوں کیا ہے؟ کس مشکل کی آسانی کے لیے؟ اپنے بچے کے تزکیے کے لیے کہ اس کو تو نیک بنا دے. بے شک اس کی یہ اخلاقی بے راہ روی جو ہے، اس کا بگڑنا میرے لیے اس کی بیماری سے بھی زیادہ شدید ہے. وہ بیمار ہو جاتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا وہ بگڑ چکا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ صدقہ کرتا ہے، اور کئی خرابیوں میں مبتلا ہو گیا. آج آپ دیکھیں بہت سی مائیں اپنے بچوں کی اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، یا دین سے دوری کی وجہ سے. اخلاقی طور پہ بہت اچھے ہیں لیکن دین سے دور ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اور کچھ گڑبڑ کرتے ہیں کمائی میں یا کسی اور چیز میں. تو ایسے میں کیا کریں؟ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے بدلے مجھے اور ان کو تزکیہ عطا کر دے. ایک اور شخص تھا جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ کچھ صدقہ کر سکتا، یعنی ہاتھ تنگ تھا اس کا، بس بمشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ جس کو کہتے ہیں وہ تھا. تو جب اس کا بیٹا اس پہ غالب آتا، بات نہ مانتا، تو وہ رات کو تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا اور کہتا، اللہم ان ہذہ صدقتی فتقبل منی واصلح لی. اے اللہ بے شک یہ میرا صدقہ ہے، میرے پاس مال تو نہیں لیکن یہ جو نماز پڑھی ہے یہ میرا صدقہ ہے، تو اس کو میرے سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. کتنا بہترین نسخہ ہے. عام طور پر بچوں کی تربیت کے بہت اصول بتائے جاتے ہیں، مگر یہ جو قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے اور گہری حکمت کی باتیں، یہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہوتی ہیں. تو جب بچوں کی طرف سے پریشان ہو تو صدقہ کر کے ساتھ دعا کریں، اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں، اور دوسرے بچوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے کام کریں. انشاءاللہ آپ کی اولاد کو بھی اللہ سدھار دے گا. اللہ سب کے بچوں کو نیک ہدایت دے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذو القرنین تجھے اختیار ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے، چاہو تو سزا دو ان کو، چاہو تو احسان کرو. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. کتنا عادل بادشاہ تھا. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، دور دراز علاقے میں. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یہ حال تھا ان کا، یعنی چٹیل میدان میں تھے اور کوئی ان کے پاس عمارتیں نہیں تھی، درختوں وغیرہ کا سایہ لیتے ہوں گے. اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے، اللہ کے علم میں تھا. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی ان کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی تھی. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، اشاروں وغیرہ سے، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی تاکہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو. یعنی مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، ہیومن ریسورس چاہیے.
میں تمہارے اور ان کے درمیان بند یا دیوار بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا، یہ دیوار ایسی تھی کہ یاجوج ماجوج اس پہ چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے خضر نے کیا کہا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے اور میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ ذوالقرنین ان کو بھی اللہ نے علم کی قوت دی تھی اور ان کو بھی اللہ نے بہت دنیاوی علم کی قوت عطا کر رکھی تھی، بادشاہ تھے، اور آپ دیکھیں نا کیسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ اس زمانے میں اتنی مضبوط دیوار انہوں نے بنا دی۔ لیکن دونوں نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف دینی علم، حکمت، ایک طرف دنیاوی علم۔ بندہ مومن کو جب یہ سب کچھ نصیب ہو، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی، اور گہری بصیرت بھی، تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرے، اپنی طرف نہیں، اپنی قابلیت اور اپنا کمال نہ بتائے، یہ کہے یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ علم کا کوئی ایسا نقطہ کسی کو بتاتے ہیں، دوسرے خوش ہو جاتے ہیں، تو کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا، تو کہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے دل میں ڈالا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔